اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر و ابید یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتام عصمۃ للاراملین بخمسۃ اطفی بها حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین محترم، سحری ٹرانسمیشن علماء کرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد اسد قادری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم سلسلہ فہم قرآن آپ تمام ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ جان سکیں گے قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل اور آیات کے شان نزول پر بھی بات ہوگی، اور قرآن کریم فرقان حمید جو ہمیں درس دیتا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا عدیل رضا خان قادری صاحب تشریف فرما ہے، تو انشاءاللہ ان سے بھی اس بارے میں جانیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و سرائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف و ثنا بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سید عاقب اتاری صاحب، وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے۔ تو میں چاہوں گا علامہ صاحب سے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید سے سلسلے کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ میں گزارش کرتا ہوں سید عاقب شاہ صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز
نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب سید عاقب اتاری صاحب، جو بڑی خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے۔ شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا، فرماتے ہیں کہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ، کروں ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ ہمیں چلتے ہیں، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی جانب۔ علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل کے حوالے سے جو آیات مبارکہ آئی ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیے گا، اور یہ بھی بیان فرمائیے گا کہ آج کچھ لوگوں نے ایک نظریہ یہ بنا لیا ہے کہ قرآن ہی سب کچھ ہے، حدیث طیبہ جو ہیں وہ آیا قرآن سے علیحدہ سے کوئی چیز ہے یا قرآن کی تشریح ہے۔ اس حوالے سے بھی اس کانسیپٹ کو بھی تھوڑا کلیئر کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، توئی قصہ مختصر، توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من، رخ پر نور جان بے قرارم یا رسول اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان هذا القرآن، کہ بے شک یہ جو قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت کا بالکل سیدھا راستہ ہے، کہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اور پہلے مقام پر جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ جیسے کافر اس قرآن کریم فرقان حمید میں شک اور شبہ کیا کرتے تھے، اس کا انکار کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو جن آیات کے بارے میں بتایا کرتے تھے ان کی تردید کر دیا کرتے تھے، حضور کو صراحتاً جھٹلا دیا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ عربی زبان جو ہے وہ مخالفین کے سامنے بیان کی جا رہی تھی، جو کہ ان کی مادری زبان ہے، تو وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے خود ہی اس زبان کو بنایا ہے، خود ہی ان آیت کو گڑھا اور اس کی نسبت خدا کی طرف کر کے کہہ دیا کہ یہ کلام اللہ ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن کریم فرقان حمید میں شک ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، تو رب کتنا بڑا چیلنج دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ایک پارے کے مثل لیا، یہ بھی نہیں کہا کہ تم 2 پاروں کے برابر لیا، یہ بھی نہیں کہا کہ تم پورے قرآن کے برابر لیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کسی ایک صورت کے برابر ہی کوئی صورت بنا لو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ گڑھا ہوا کلام ہے، یہ خود ساختہ بنایا ہوا کلام ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم بنا کر کے دکھاؤ۔ اور رب تعالیٰ کا آپ اندازہ کیجیے، آیت پر غور کیجیے، اللہ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اکبر، تم پکارو اپنے چاہنے والوں کو، تم پکارو ان لوگوں کو جو تمہارے مددگار ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ من دون اللہ پہ اگر آپ غور کیجیے تو اللہ رب العزت نے بات کو بڑا عام کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو پکار لو، یہ بھی نہیں کہا کہ تم جو عربی فصیح بلیغ جاننے والے ہیں ان کو پکار لو، بلکہ اللہ نے اپنے علاوہ ساری مخلوق کو بلانے کا حکم دے دیا ہے کہ من دون اللہ، جسے چاہے مخلوق میں سے، چاہے وہ عرب کا عربی جانتا ہو یا یمن کا عربی جانتا ہو، عراق کا عربی جاننے والا ہو، دنیا کے کسی خطے میں جاننے والا ہو، اسے بلا لو۔ کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ اسی مکۃ المکرمہ کا ہو یا مدینہ منورہ کا ہو یا یمن کا، کوئی قید نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مطلقاً کہہ دیا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اگر تم واقعی سمجھتے ہو یہ خود ساختہ کلام ہے تو اللہ کے علاوہ تم بلاؤ
اگر تم اس میں شک رکھتے ہو، لیکن قربان چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام وہ جامع کلام ہے کہ وہ ساری زندگی کوشش کرتے رہے. بڑے بڑے فصحاء آئے، بڑے بڑے بلاغا آئے، فصیح اور بلیغ، عربی کو جاننے والے، عربی کا تعارف کرانے والے، جب کوشش کرتے تھے ناکام ہو جایا کرتے تھے. بالآخر ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا بطور مجبوری کہ بھائی ہم ساری زندگی بھی کوشش کر لیں تو قرآن کے ایک لفظ کے برابر بھی ہم لے کر نہیں آ سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر بشر کا کلام ہوتا تو لے آتے. یہ بشر کا کلام نہیں بلکہ بشر کے خالق کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے کہ جس نے بشر کو تخلیق کیا ہے، یہ اس کا کلام ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وہ معجزہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایک وہ تحفہ عطا فرمایا ہے کہ ساری زندگی کافر اس کا انکار کرتے رہے، لیکن انکار کرنے کے باوجود، کوششیں کرنے کے باوجود اس کی ایک صورت کی مثل بھی لے کر کے نہیں آئے. اور جیسے کہ آپ نے یہاں پر ایک اور بات کی تھی کہ ہمارے دور حاضر کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی قرآن کے اندر دکھایا جائے. حدیث کے منکر ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں کی ان کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اب اگر یہ سمجھ لیا جائے، ڈیفینیشن ہوتی ہے نا، انسان اگر ڈیفینیشن سمجھ لے، معنی سمجھ لے، تو اسے قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے، اسے حدیث بھی سمجھ میں آتی ہے. بعض لوگ قرآن اور حدیث کو بالکل الگ سمجھتے ہیں کہ حدیث ایک الگ شے، قرآن ایک الگ شے، جبکہ یہ بالکل غلط بات. درست بات کیا ہے؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ بھائی قرآن، یہ جو قرآن ہے اس کو ڈیفائن کریں کہ آپ قرآن کسے کہیں گے، تو قرآن میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے عربی جو آپ پڑھتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہ عربی الفاظ، واو، حمزہ، نون، کاف، نون، تا، میم، فا، یا، یہ اور عربی ہے را، یا، با. فی ریب مما، میم، میم، نزلنا، نون، زا، لام، نون، الف. تو یہ آپ چلتے چلے جائیں، یہ عربی کلام ہے. ایک ہے اس عربی کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مقصد کیا ہے. مقصد آپ اس کے نیچے پڑھتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں تو تم لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، تم لے آؤ اس کی مثل کوئی صورت. تو دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی قرآن میں کہ ایک عربی آ گیا اور ایک عربی کا معنی آ گیا. تو جو عربی کلام اللہ کی طرف سے ہو، مقصود، مفہوم، مضمون بھی رب کی طرف سے اسے قرآن کہا جاتا ہے. یہ قرآن کی تعریف ہے. بالکل آسان طریقے سے میں اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ کلام بھی اللہ کا ہو، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہو، تو اسے کہا جاتا ہے قرآن. اچھا، اب حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں بھی عربی ہے. آقا کی زبان تو عربی ہے نا. آپ صحیح بخاری اٹھائیں، صحاح ستہ کی آپ 6 کی 6 کتابیں اٹھائیں، اس کے علاوہ اور بھی آپ اٹھا لیں، کنز العمال آپ اٹھا لیں، مسند امام احمد ابن حنبل اٹھا لیں، موطا امام مالک اٹھا لیں. صحاح ستہ کے علاوہ کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اگر آپ اٹھاتے ہیں ٹوٹل عربی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ حدیث کے اندر الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے، وہ عربی. جیسے کہ آقا کے الفاظ ہیں، آقا انما الاعمال بالنیات، حضور کے الفاظ ہیں انا، حمزہ نون، اعمال الف عین میم الف لام، نیات نون یا تا. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ رسول اللہ کے ہیں، یہ اللہ کے الفاظ نہیں. تو اب رسول اللہ کے الفاظ ہیں عربی کے، لیکن مقصود، مفہوم، مضمون وہی ہے جو رب کا ہے، وہ تو الگ نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ آقا کبھی بھی اللہ کی مخالفت میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے. حضور نے آگے وہی کہنا ہے، قرآن شاہد ہے نا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی چاہت سے، ہوا اپنی چاہت سے، ینطق بولنا، بولتے نہیں ہیں، اپنی چاہت سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ اللہ حرف استثناء. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے اللہ رب العزت نے بات کو مستثنا کر دیا کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، مگر یہ جب زبان سے نکلتا ہے وہی خدا ہی نکلا کرتا ہے. تو الفاظ رسول اللہ کے اپنے ہیں، لیکن مضمون، مفہوم، مقصود اللہ کا ہی ہے. تو اس طرح سے قرآن اور حدیث دیکھا جائے تو معنی کے اعتبار سے، مقصود کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے. پیغام رسول اللہ کا اپنے الفاظ میں پہنچانا اللہ کا ہی پیغام ہوتا ہے. کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہیں، آقا کی حدیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے، لیکن دراصل وہ پیغام اللہ کا ہے. قرآن میں 700 سے زیادہ اللہ نے فرمایا الگ الگ صیغوں کے ساتھ. کہیں فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہیں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کئی مقامات پر مختلف سیغوں کے ساتھ اللہ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن آپ پورا قرآن میں مجھے بتائیے نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں ارشاد فرمایا ہے؟ جس طریقے سے حنفی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ پورا طریقہ کہ اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، اس طرح سے آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، اس طرح سے التحیات پورے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موجود نہیں ہے، جبکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور التحیات کی تعلیم ایسے دیا کرتے تھے جیسے قرآن کی تعلیم دیا کرتے ہیں، اتنی اہمیت کے ساتھ حضور التحیات سکھایا کرتے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ صرف ٹوٹل فوکس قرآن کو کرتے ہیں تو کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں لاگو ہیں، نافذ ہیں، لیکن وہ قرآن میں موجود نہیں ہیں، آپ پھر اس کو حدیث سے اخذ کرتے ہیں اور آپ حدیث سے نکالتے ہیں تو وہاں آپ کے پاس جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی مخالفت نہیں کر رہے، الفاظوں میں تو الگ الگ الفاظ ہو سکتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ الگ ہیں، قرآن کے الفاظ الگ ہیں، لیکن معنی، مقاصد، مفہوم اور مضمون کے اعتبار سے قرآن اور حدیث یہ ہم معنی ہیں۔ تو اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے تو انسان حدیث مبارکہ کی اہمیت کو سمجھ جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے ہی خوبصورت اور جامع انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی ڈیفینیشن اور احادیث کو بھی بیان کیا کہ قرآن تو وہ ہے جو رب کا کلام ہے اور اس کا معنی بھی ربی ہی کا ہو، اور احادیث اس کو اس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں کہ احادیث علامہ صاحب نے جس طرح بیان فرمایا کہ قرآن ایک تھیوری ہے اور پریکٹیکل اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خود شارع علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قرآن کی تفسیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتی پھرتی ایک قرآن کی تفسیر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں وہ قرآن سے ہٹ کر کوئی شے نہیں بلکہ قرآن ہی کی تفسیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی، قرآن مجید میں بھی اس کی دلیل موجود ہے کہ یہ پیارا تو کچھ نہیں کہتا، ہم جو کہتے ہیں یہ پیارا وہ کہتا ہے، تو جو حضور کہتے ہیں وہ گویا کہ رب ہی کا کلام ہے، یہ الگ سے کوئی شے نہیں ہے بلکہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح ہے۔ علامہ صاحب یہ بھی بیان فرمائیے گا کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا اس کی فضیلت ہے، تو آیا اب اس کا ذکر کرنے کے حوالے سے اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو اللہ کے ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا فرشتوں کے اندر ذکر کر رہا ہوں، تم جب میرا ذکر کرو۔ آپ دیکھیے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کا مزاج آپ اٹھا لیجیے، بادشاہ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذکر کو عام کیا جائے، نہ کہ وہ اپنے غلاموں اور رعایا کے ذکر کرے، وہ چاہتا ہے اس کی تعریف میں قصیدے لکھے جائیں، اپنے وزراء سے کہتا ہے کہ میرے قصیدے پڑھے جائیں، شاعروں کو بلاتا ہے اس لیے کہ اس کی شان کے اندر وہ اشعار پڑھیں۔ تو دنیا کے جتنے بادشاہ گزرے تقریباً کم و بیش کا یہ مزاج ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کتابوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری صرف حمد و بیان مقابلے میں ریٹرن کے اندر اور اس کے بدلے میں وہ اپنی رعایا کی حمد و ثنا نہیں کرتے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ کی بادشاہیت کے جو تقاضے ہیں اس کے تقاضوں کے خلاف وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے کی تعریف کرے۔ لیکن میں قربان اللہ رب العزت جو بادشاہ حقیقی ہے، جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بادشاہت دی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو ساری دنیا میں انہوں نے بادشاہت کی ہے، اس بادشاہ حقیقی نے بادشاہت دی ہے، وہ کتنا اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي، اللہ نے فرمایا بندے تو میرا ذکر کر، تو میرا ذکر کر۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں تنہائی میں بندے کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں۔ اتنی بڑی مخلوق ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر فرشتوں میں کر رہا ہوتا ہوں، وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں مجمع میں اس کا ذکر بلند کر رہا ہوتا ہوں، اس کے ذکر کو بلندی دے رہا ہوتا ہوں، یہاں تک کہ حضور فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو جتنا وہ قریب ہوتا ہے اس سے زیادہ میں اس سے قریب ہو جایا کرتا ہوں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرے ذکر کو دنیا میں بلند کر رہا ہوں گا۔ یہ ذکر ہے نا، ذکر اس کے بارے میں آپ نے پوچھا، یہ ذکر دلوں کا سکون ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا جو ذکر ہے یہ دلوں کا چین ہے، اطمینان ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، بندہ جب پریشان حال ہو اور ساری دنیا سے تھک ہار جائے
اور ساری دنیا سے مایوس ہو جائے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہو، آپ یقین جانیے وہ تہجد کے وقت کھڑا ہو جائے، وضو کر کر اللہ کے حضور آ جائے، نماز پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، کوئی سورت پڑھ رہا ہو، اللہ سے کلام کر رہا ہو، باتیں کر رہا ہو، الرحمن کے ذریعے اس کی رحمانیت بیان کر رہا ہو، اور اللہ رب العزت کی توحید سورہ اخلاص کے ذریعے بیان کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کر رہا ہو، اور پھر سلام پھیر کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور پھر عرض کرے کہ مولا تیرا بندہ آج ساری دنیا سے تھکا کر تیرا تنہائی میں ذکر کر رہا ہے، ہاتھ بلند کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نا اللہ کے فرشتے تو اس وقت صدا لگا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے جو اللہ سے رزق کا سوال کرے کہ اللہ اسے رزق دے، کوئی ہے اپنی حاجت کو سوال کرنے والا کہ اللہ اس کی حاجت کو پورا فرمائے۔ بندہ جب ایسا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیتا ہے، آپ یقین جانیے میرا رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں یہاں پر عدد مراد نہیں، یہاں پہ کثرت مراد ہے، یہاں پہ 70 کوئی عدد نہیں ہے بلکہ 70 کی کثرت مراد ہے کہ 100 کی فیصد اگر آپ لیتے ہیں تو اس 100 کے اندر کثرت 70 کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ رب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ تو جب بندہ اسے پکار رہا ہو، پریشانی میں اس کا ذکر کر رہا ہو، تو آپ یقین جانیے اللہ اس کی پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ ذکر کرنے کی برکت سے اس کو وہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے، اس کی صحبتوں میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے۔ پھر یہ اولیاء اللہ ہے نا جو خلوت نشین میں رب کا ذکر کرے اور پھر جب یہ مجمع میں آ جائیں تو یہ چور پر نگاہ کرم کرتے تو وہ اللہ کا ولی بن جایا کرتا ہے۔ کوئی قاتل ان کی صحبت میں آ جائے تو وہ قاتل ان اولیاء کی صحبت سے وہ وقت کا ابدال بن جایا کرتا ہے، وقت کا قطب بن جایا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زبان میں تاثیر ذکر الہی سے پیدا کی ہے، اپنے دل کے اندر عبادت کا نور ذکر الہی سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ میں وہ قوت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیت کے تحت اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا ہے، ہاتھوں کو پاک کر دیا ہے، چہروں پر نور عطا فرما دیا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں اور بھی جگہ پر اللہ نے اپنے ذکر کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن چونکہ ایک مقام میں نے آپ کو ذکر فرما دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور ولا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ جو اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیا کرتا ہے، اور نہیں کرتا، انکار کرتا ہے تو اللہ اسے شدت والا عذاب دیتا ہے۔ تو ذکر کے ساتھ ساتھ بندہ اگر شکر کو بھی اپنائے تو اللہ دونوں جہاں کے اندر اسے بھلائی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو اللہ کے ذکر کرنے سے مراد یہی ہے کہ جب اولیاء اللہ اور کوئی بھی نیک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور پھر حدیث پوری طویل حدیث ہے، تو اس کا مطلب اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو پھر میں اس کا ذکر اس طرح کرتا ہوں کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کئی سالوں تک لوگوں کی زبان پہ اس کا نام رہتا ہے۔ کہ دیکھیں آپ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی اس شاخوں کے دل میں ان کی محبت تر و تازہ ہے، زبانوں پر ان کا ہی نام جاری ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا تو رب نے ان کی یاد کو لوگوں کے دلوں سے مٹنے نہیں دیا۔ وہ لال شہباز قلندر کا ایک واقعہ، علیہ رحمہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا اس مقام پر کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، علی جان آپ کو تو معلوم ہے، آپ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اور آپ بھی اللہ کے ولی مراقبوں میں مصروف رہنے والے، آپ نے اپنے سر کو جھکایا اور تسبیح میں اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو گئے۔ اب اس نے عرض کی کہ آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے جواب دیا، آپ فرماتے اس وقت رب میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو آپ نے اسی آیت کی گویا کہ تشریح پیش کر دی، فرمایا کہ رب نے خود ارشاد فرمایا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو میں یہاں رب کا ذکر کر رہا ہوں تو اس وقت میرا رب میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے، ہمیں چاہیے چونکہ ہمارے پاس موقع ہے رمضان المبارک کا، اس کے اندر جو ہے وہ بڑی برکتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک میں کثیر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چاہوں گا سید
عاقب اتاری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسد خان کو اجازت دیجیے۔ اور آپ ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں H22 نیوز پر اور HNC چینل پر، نعت چینل پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جناب سید عاقب اتاری صاحب۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا، ماشاءاللہ جو ہم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شگفت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، کوئی ایسا بھی تو ہو جو آہ کرے دل سے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ بہار، یہی طفلی جوانی کے بتائے ماہ سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے لٹا، تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کیا جو تو کرم ہے